السلام علیکم ناظرین، آج ہم موجود ہیں ایک ایسی جماعت کے ساتھ جو کہ کرنٹ ہی بہت زیادہ نمایاں ہوتی جا رہی ہے اور بہت مقبولیت بھی پاتی جا رہی ہے، جس کے صوبائی چیئرمین ہیں شہباز بھنڈر صاحب، عامر شہباز بھنڈر صاحب، اور ان کی یہ پوری ٹیم ہے آج میرے ساتھ موجود. اور سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی، ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری عمران گجر صاحب جو کہ قومی وطن پارٹی سے MNA کے طور پہ الیکٹ ہونے جا رہے ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے سر آپ؟ جی اللہ کا کرم شکر ہے مولا کی ذات کا. سر سب سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کی سیاست کے ساتھ وابستگی کیسے ہوئی؟ سیاست کے ساتھ وابستگی بیسکلی جو موجودہ حالات جی آپ کو نظر آ رہے ہیں اس جی وقت کہ ہر جماعت جو بھی جماعت آ رہی ہے وہ بیسکلی ہمارے ملک کو صرف اور صرف یوٹیلائز کر رہی ہے. بالکل ایسا ہی. ہر معاملات کے اندر ہر بندہ جو ہے وہ اپنے مفاد کے لیے کام کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اور جو غریب لوگ ہیں وہ دن بہ دن مزید غربت کے اندر پستے جا رہے ہیں. آلموسٹ غریب سے غریب، مطلب وہ بالکل زیرو ڈیڈ ہوتے جا رہے ہیں. اور کسی کا بھی غریب غربا اور جو محنت کش لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہمیں اس وطن کو ہم نے حاصل کیا ہے جی. بہت ساری قربانیاں دے کر. بالکل. ٹھیک ہے. اور اب ظاہری بات ہے اب ہمارا بھی دل کر رہا ہے کہ ہم بھی میدان میں آئیں اور کم از کم یہ جو غریب غربا لوگ ہیں جی یہ جو مستحق لوگ ہیں جی ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان صرف ان لوگوں کا نہیں ہے کہ جو یہ سب مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں جو اوپر سارے جی بالکل، جنہوں نے ملک کو صرف اور صرف ایک ہی نظر سے دیکھا ہے کہ ہم نے اس کو چوسنا کیسے ہے جی، ہم نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے، ہم نے اس ملک کے اندر سے جو قیمتی مواد ہے اس کو کیسے حاصل کرنا ہے اور باہر کی کنٹریز کے اندر کیسے اس کو ڈیولپ کرنا ہے. انڈائریکٹلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ڈکیتیاں تو بہت ہو چکی ہیں، آپ تھوڑا سا اسٹیبلٹی کی طرف بھی جائیں ہم لوگ. بالکل یہی آپ کے کہنے کا جو ہے وہ مقصد ہے. اچھا، آپ نے قومی وطن پارٹی کو جوائن کیا، کسی اور ادر جماعت کو جوائن نہیں کیا، اس کی کیا خاص وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی تمام تر جماعتیں جو ہیں ان کو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ وہ کس قدر کس حد تک جو ہے نا، وہ میں کھلے لفظوں میں آپ کو کہوں گا، اگر کسی کو برا لگتا ہے تو برا لگے، کس حد تک گر چکی ہیں. جی ٹھیک ہے. اور واحد یہ قومی وطن پارٹی ایک ایسی جماعت ہے کہ جو ان سب سے ہٹ کے ہے، اس کے اندر کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے. یہ چاہتی ہے کہ اچھا کیا اقدامات لے کر آ رہے ہیں آپ لوگ؟ ایک جماعت جو ہے وہ ماشاءاللہ سے مقبولیت پاتی جا رہی ہے، لوگوں کی اسٹرینتھ بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور کیا سوچ رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا پبلک کے لیے لانا چاہ رہے ہیں، عوام کے لیے ایسا کیا خزانہ آنے والا ہے؟ دیکھیں، خزانہ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا ملک ایک خود سونے کی چڑیا ہے کہ اس کا مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ مبارک کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جی، کہ اس کلمے کے اوپر ہمارا ملک جو ہے وہ بستہ ہے. ٹھیک ہے. اس کلمے سے اس ملک کا نام لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس ملک کی وابستگی. جی ٹھیک ہے. اور یہ تو خود ایک خزانہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو غلط ہاتھوں میں پڑ چکا ہے، غلط لوگوں کے جو ہے اس وقت معاملات کے اندر، جو غلط سیاسی روپ کے اندر مختلف جماعتیں ہیں جنہوں نے اکٹھا ہو کر صرف اور صرف یہی دیکھا کہ ہم نے یہ سارے معاملات کو کس حد تک جو ہے نا اس کو اپنا معاملات کو خراب کرنا ہے اور ان چیزوں کو جو ہے وہ غلط چیزوں پہ لے کے غلط اسٹرینتھ میں لے کر چلنا ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ کے سامنے ہے ساری صورتحال. بالکل. اور الحمدللہ ہماری یہ جو جماعت ہے قومی وطن پاکستان، ٹھیک ہے، اس کا قومی وطن پارٹی کا اس کا شعور یہی ہے کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی لوگوں کے اندر ایک شعور پیدا کرنا ہے کہ ان کے اندر خود ایک ایسی ان کے اندر ایک پاور آنی چاہیے کہ ان کو خود سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آنی چاہیے کہ ہمارے لیے برا کیا ہے اور ٹھیک کیا ہے. دیکھیں، ساری جماعتوں کو ہم نے دیکھ لیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. کوئی بھی ایسی جماعت ایسی مجھے بتائیں کہ ووٹنگ کے بعد آپ کے حلقہ باب میں آ کر انہوں نے آپ لوگوں کے بارے میں کبھی آ کے آپ کے گھر کے معاملات کے بارے میں کہ آپ کا بل آ گیا ہے، زیادہ آ گیا ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ کے ریٹس تو آپ دیکھیں کہ حال ہی میں پھر کتنے زیادہ جو ہے وہ بڑھا دیے گئے ہیں، اور عوام جو ہے وہ بہت زیادہ پس رہی ہے کہ مطلب جتنی سیلریز ہیں آلموسٹ بلنگ میں جا رہی ہے، تو فیول اتنا مہنگا، ہر چیز. تو عوام کیا قصور ہے اس میں؟ دیکھیں، عوام کے اندر انہوں نے شعور آنے ہی نہیں دیا، عوام کو انہوں نے اٹھنے ہی نہیں دیا، عوام کو انہوں نے جاگنے ہی نہیں دیا. انہوں نے کہا ہے کہ ایک اندھے کنویں کے اندر اس عوام کو، یہ تو بڑی بے بس عوام ہے، اس کو جس راہ پہ لگاتے ہیں یہ چل پڑتی ہے. بالکل. ٹھیک ہے. یہ جو ٹرینڈ اب نکالا ہے انہوں نے بڑی جماعتوں نے، یہ مگرمچھ جماعتوں نے،
کہ جی 2000 دے دیں آپ ووٹ دے دیں. ایک غریب انسان, یہ عوام تو سر بریانی کے ڈبوں پہ, بریانی کی پلیٹوں پہ بکتی ہے. بریانی کے پلیٹوں کے ڈبوں کے اندر ہمارے لیے شرمناک بات کیا ہوگی. بریانی کے ڈبوں کے اندر انہوں نے 2,000 اور 5,000 کے نوٹ ڈال کر لوگوں کی مجبوریوں سے, لوگوں کی غربت سے فائدہ اٹھا کر بیسیکلی کمزوریوں کو ہی سامنے مہرا بنا کر اور ووٹ کاسٹ کرایا گیا. دیکھیں ہماری عوام بڑی بے بس ہے. جی جی, ان کو وہ شعور آنے ہی نہیں دینا چاہ رہی ہے. جو اعلیٰ حکمران ہیں, جو سرپرست ہیں اس وقت, وہ چاہتے ہی نہیں کہ عوام کے اندر شعور آئے, عوام جو ہے اپنی غربت کے اس تالے کو توڑے. جی جی, ٹھیک ہے, وہ بھی سکون کی زندگی گزار سکیں, ان کے بچے بھی اچھے اسکولوں میں داخل ہوں, اچھے اسکولوں میں پڑھیں, ان کے بچے بھی اچھا کھانا کھائیں. دیکھیں ایک بندہ جو 30,000 یا 25,000 روپیہ سیلری لے رہا ہے, جی ٹھیک ہے, ایک عام بندہ دیکھ لیں, کوئی ڈرائیور دیکھ لیں, میرا ڈرائیور ہے, اس کو 25,000 سیلری ہے, ٹھیک ہے, وہ 25,000 سیلری لے کے گھر بھی اس کا رینٹ کا ہے, ٹھیک ہے, گھر کے اندر اس نے الیکٹریسٹی کا بل بھی اس نے اسی سیلری میں سے مینیج کرنا ہے, ٹھیک ہے, گیس کا بل بھی دینا ہے, کہ جو گیس اور لائٹ ہمارے اس ملک کے اندر جو ہے انمول بن چکی ہے, ٹھیک ہے, اس نے ہر چیز جو ہے وہ ٹیکس بھی پے کرنا ہے پاکستان گورنمنٹ کو, ٹھیک ہے, ہر چیز اس نے جو ہے وہ پے کر کے اپنی لائف کو جو ہے اس نے گزارنا ہے, ٹھیک ہے. اور جو ایک بندہ جس کی سیلری 8 سے 10 لاکھ روپیہ ہے, اور اس کے علاوہ وہ اپنا اس کا ایک آفیشلی اس کا جو اپنا ایک بزنس بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ 25, 30, 40, 50 لاکھ روپیہ کما رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کو گورنمنٹ کی طرف سے دیکھیں گاڑی بھی فری ہے, اس کو پیٹرول بھی فری ہے, اس کو دنیا جہان کی ہر فیسلٹیز اویلیبل ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں اس میں عوام کا کیا قصور ہے, بالکل غریب لوگ کہاں جائیں. ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو موقع دیا ہے. قومی وطن پارٹی کی جانب سے آپ MNA کا الیکشن جو ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اللہ پاک آپ کے تمام جو منصوبے ہیں ان کو پایہ تکمیل تک پہنچائے, اور ہماری پاکستان کے عوام جو ہے وہ اب جاگ جائے اور سوچ سمجھ کر ووٹ کاسٹ کرے. یہ سب سے بڑی مین چیز ہے. بس لاسٹ پہ آپ سے یہی سوال کرنا چاہوں گی کہ پاکستان کی قوم کے لیے کیا پیغام دیتے ہیں آپ؟ دیکھیں پاکستان کی قوم اس وقت اس قدر بے بسی کا شکار ہے, ٹھیک ہے, کہ ان کو یہ اعلیٰ سطح پر جو بیٹھے ہوئے ہیں حکمران, انہوں نے بلوں کے چکر میں, بچوں کی روٹی کے چکر میں, بچوں کی اسکول کی فیسوں کے چکر میں, بچوں کے اسکول تو 70% لوگوں نے اپنے بچوں کو اسکول سے ہی چھڑا لیا ہے. آپ کو پتہ ہے اس چیز کا؟ ایگزیکٹلی اسی طرح ہی ہے کہ ان کے حالات اس قدر گر چکے ہیں بیچاروں کے, اس قدر جو ہے اندھے کنویں کے اندر ان کو دھکیل دیا گیا ہے کہ وہ بے بس ہو چکے ہیں. جی بالکل ایسا. اور یہ ہمارا پاکستان ملک یہ کوئی یورپ تو ہے نہیں ہے کہ جو یونین اپنا مختلف قسم کی جو یہ ہیں اپنا NGOs ہیں کہ ٹھیک ہے وہ کام کر رہی ہیں. پاکستان کے اندر تو NGOs کے حالات آپ نے دیکھ لی ہیں. میں نے تو بہت ساری NGOs کو دیکھا ہے کہ جو NGOs کو غریب غربا لوگوں کو ان کے بچوں کی موویز بنا کر ان کی بے بسی جو ہے وہ گوروں کے آگے پھینک کر ان سے فنڈنگ اکٹھا کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, اپنے انہوں نے محل اکٹھے کر بنا لیے, ٹھیک ہے, اور غریب لوگوں کو یوٹیلائز کر کر ان کو استعمال کر کر انہوں نے اپنی تجوریاں بھر لی ہیں, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے, اور اپنے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے گا. ہماری جو جماعت ہے اس کا شعور ہی یہ ہے کہ ہم نے غریب لوگوں کو لے کر چلنا ہے, اور غریب لوگوں کو ان کو شعور دینا ہے ہم نے کہ خدا کا واسطہ ہے, آپ کو نبی کا واسطہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا آپ جاگ اٹھیں اور سوچ سمجھ کر, یہ ووٹ بہت قیمتی آپ کے پاس ایک امانت ہے اس ملک و قوم کی, اور اس کو بڑا سوچ سمجھ کے استعمال کریں اور آنکھیں کھول کر استعمال کریں. اور کس قدر کتنی دفعہ آپ لوگوں نے ذلیل ہونا ہے, کتنی دفعہ آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو بھوکا مارنا ہے, اور اپنے معاملات کو, اپنے اس ووٹ کو, حق ارادیت کو بڑا سوچ سمجھ کے استعمال کریں. آپ ہمارے ساتھ دو اور جو ہے ہمارے ساتھ شخصیات موجود ہیں. پر غلام عباس صاحب جو کہ MPA کے جو ہے وہ ٹکٹ ہولڈر ہیں قومی وطن پارٹی سے, اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم شخصیت جن کا میں آپ کو تعارف کرواتی چلوں, ویسے تو وہ تعارف کی محتاج نہیں ہے, بہت ہی مقبول ہیں اور سیاسی اور سماجی کارکن ہے, بہت بڑا نام ہے, لالا راجہ نجم صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان کروں. سر آپ سے بھی میں یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ سیاست میں تو کافی عرصے سے آپ کی وابستگی ہے, کیونکہ پہلے آپ پیپلز پارٹی سے بھی رہے ہیں اور بہت زیادہ جوش و خروش کے ساتھ آپ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ڈیوٹی سر انجام دی ہے, اور اب آپ جو قومی وطن پارٹی کو جوائن کر چکے ہیں, اس کی کیا خاص وجہ ہے کہ آپ نے پیپلز پارٹی کو بائے بائے بول کے قومی وطن پارٹی کو جوائن کیا ہے؟
وہ جی ایسے ہے کہ چودھری احمد بھنڈر صاحب جی میرے کالج فیلو ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. صحیح. تو ان کے کام دیکھے ہیں میں نے, ان کی بات چیت دیکھی, ان کی میں نے جی جی وہ ساری کاوشیں دیکھی, جی سنی. جی. تو پھر مجبوراً ہمیں, یعنی کہ آپ مجبور ہو گئے, انہوں نے آپ کو, مطلب آپ نے, ان کی شخصیت ہی ایسی ہے اور ان کی ورکنگ ہی ایسی ہے ماشاءاللہ سے. عوام الناس کے لیے جو انہوں نے اقدامات کرنے شروع کیے ہیں, بہت بڑے بڑے پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں, جیسے کہ سولر کا جو بڑا پروجیکٹ ہے ان کا, وہ انشاءاللہ جلد ہی لانچ ہو جائے گا. اور وہ ایک ہی حلقے سے پہلے اس کی شروعات ہوگی, پھر ڈفرینٹ حلقے میں وہ اپنے ایم پی اے ایم این ایس کی صورت میں وہاں تک کنورٹ کریں گے. تو آپ نے بھی قومی وطن پارٹی کو اسی وجہ سے جوائن کیا, تو کیا کہنا چاہیں گے اپنے ان تمام بھائیوں کے لیے کہ وہ اس جماعت کو جوائن کریں؟ دیکھیں جی, اس میں کیا بولیں گے آپ؟ ہم عوام ہے نا, جی جی, ہم کوئی زار خرید نہیں ہے کسی کے. بالکل. ٹھیک ہے. تو پہلے کسی کے ساتھ چلتے رہے ہیں, وہ ہمیں چلاتے رہے ہیں. صحیح. لیکن وہ میں پھر الفاظ کہہ رہا ہوں کہ ہم زر خرید نہیں ہے کسی کے. صحیح. تو لہٰذا اللہ نے ہمیں بھی شعور دیا, دماغ دیا, عقل دی ہے, تو ہمیں سوچ سمجھ کر اب چلنا چاہیے. جی بالکل. کافی ٹھوکریں کھائی ہیں ہم نے. اب تو ٹائم بھی بہت ویسٹ ہو چکا ہے. عمران صاحب, میں آپ سے چاہوں گی کہ تھوڑا سا آپ نے جو ایم پی اے ہیں جو قومی وطن پارٹی کو جوائن کیا, آپ کے ساتھ ہی ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ غلام عباس ہمارے بہت ہی جو ہے وہ پیارے بھائی ہیں اور تھوڑے سے شرمیلے سے بھی ہیں, تو ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, مجھے اس چیز کی خوشی ہوئی ہے کہ آج کل کے دور میں جی جی کہ کوئی ایک ایسا انسان کہ جو دوسروں کے لیے اتنے جوش و خروش کے ساتھ اتنا درد رکھ کر جی جی کچھ کرنا چاہتا ہے. جی جی. اسی وجہ سے پھر ہماری پارٹی نے جو ہے وہ ہمارے جو دوست ہیں, بھائی ہیں, ایم پی اے غلام عباس صاحب, جی جی, ان کی سلیکشن کی ہے. جی جی. اور یہ سمجھ لیں کہ ایک مثال ہے کہ کمل کا پھول کیچڑ میں ہی کھلتا ہے. ٹھیک ہے. صحیح. تو یہ وہ کمل کا پھول ہیں کہ جنہوں نے ان کی کاوشیں, ان کی محبتیں, ان کی جو ایک جوش و خروش ہے کچھ کرنے کے لیے, جی جی, اس لیے ہم نے ان کو ایم پی ایس کی ٹکٹ کے لیے جو ہے سلیکشن دی ہے. اور میرے جو دوست ہیں عامر بھنڈر صاحب, ان کی محبتیں ہیں, ان کی نظر ثانی ہے کہ انہوں نے لالا جی راجہ نجم صاحب کو, جی جو جی, ہمارے سرپرست اعلیٰ ہیں, جی جی, ٹھیک ہے, ہماری اس جماعت کے اور ہم دونوں بھائیوں کے, ٹھیک ہے, ان کو ریکویسٹ کی کہ ہمیں یہ کینڈیڈیٹس جو ہے نا ہمیں چاہیے. ٹھیک ہے. اور پھر بھائیوں نے مل کر اسٹرگل کرنی ہے اور اس منشور کو لے کر آگے چلنا ہے. کس حلقے سے آپ کا جو ہے وہ ریفرنس ہے, اور آپ کا سر کس حلقے سے ریفرنس ہے؟ غلام عباس صاحب کا بھی اور آپ کا بھی. ہمارا بیسکلی جو ہے یہ ٹاؤن شپ کا حلقہ ہے. جی جی, این اے 166. اور غلام عباس صاحب آپ کا کون سا حلقہ ہے؟ یہ بھی میرے ساتھ اسی حلقے سے اسی حلقے سے بلانگ کرتے ہیں, کیونکہ ایم پی اے اور ایم این اے دونوں ٹکٹس ہی اسی حلقے سے جو ہے وہ دی گئی. جی جی, صحیح. اور 99 میں بھی ہمارا الحمدللہ وہ بھی حلقہ ہمارے ساتھ ہی اٹیچ ہے. صحیح. وہ الحمدللہ ہماری کوشش ہوگی اس حلقے کے اہل باپ کو بھی صحیح نیند سے اجاگر کریں اور ان کو بھی ساتھ لے کر چلیں انشاءاللہ. جی بہت شکریہ, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا, اور قومی وطن پارٹی کو آپ لے کے چل رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اچھی چیزیں سامنے آئیں گی دیکھنے کے لیے.